اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جناب، آج بھی ہم بہت اہم عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور جو فی زمانہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر کیونکہ بچے جو ہیں وہ ہمارا مستقبل ہوتے ہیں، ہماری شخصیت کے آئینہ دار بھی ہوتے ہیں۔ اب ہر انسان کے جو شخصیت میں یا انسان کے اندر شر بھی موجود ہوتا ہے اور خیر بھی موجود ہوتی ہے، لیکن یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ خیر کو اپناتا ہے یا شر کو اپناتا ہے۔ انسان جس ماحول میں ہوتا ہے، اپنے سراؤنڈنگ میں جس چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پنپ رہا ہوتا ہے، اس کے تجربات اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے جو مشاہدات ہیں وہ اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی ارد گرد کا ماحول، گھر کا ماحول، اس کی صحبت پوری کی پوری مکمل طور پر کہیں نہ کہیں اس کی شخصیت میں نظر آتی ہے۔ یعنی انسان کو جیسا ماحول دیا جاتا ہے اس کی شخصیت اسی طرح سے، اسی چاہے بہتر ہے تو وہ بہتر انداز سے پروان چڑھتا ہے، اگر کہیں نہ کہیں کوئی خلا ہے، کوئی کمی ہے تو وہ ظاہر عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو ماحول ہے، صحبت ہے، جو ہم نے بات کی، تو اس کے نظریات پر، فکر پر، یعنی جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں عقائد پر بھی، خاص طور پر اس کی سوچ پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمیں اس کی شخصیت میں وہ جھلک نظر آتی ہے۔ بہتر کیسے بنایا جائے ارد گرد کے ماحول کو تاکہ انسان کی شخصیت بہتر طور پر پروان چڑھے، یعنی بچے کی شخصیت پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ماحول کے، اس حوالے سے آج کی گفتگو کی جائے گی۔ ہماری مہمان شخصیات جو آج کے پینل میں موجود ہیں وہ بھی ایک بہت بہترین شخصیت کی مالک ہیں، اور میں یہ ضرور ان کے لیے کہنا چاہوں گی کہ خاص طور پر، ویسے تو ہر ٹاپک پہ ہی وہ بہتر گفتگو فرماتی ہیں اور بہتر سے بہترین گفتگو فرماتی ہیں، لیکن چونکہ ان کا تعلق درس و تدریس سے رہا ہے اور ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ ماشاءاللہ اور اب تک ماشاءاللہ بہت طلباء و طالبات کی تربیت بھی کرتی ہیں، تو اس ٹاپک پہ مجھے یہ گمان ہے اور بہت ہی اچھا گمان ہے کہ یہ بہت بہترین مشورے بھی دیں گی۔ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ مزاج بخیر ہیں؟ زینب، اللہ کا احسان ہے۔ اور ہمارے ساتھ اگلی شخصیت موجود ہے زرمینہ ناصر صاحبہ، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ زرمینہ ناصر صاحبہ جو ہیں وہ یقینی طور پر جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں نوجوان نسل کی نمائندہ ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں آتی ہیں، تو شخصیت کے حوالے سے، خاص طور پر بچوں کی شخصیت کے حوالے سے جب یہ گفتگو کریں گی تو بہت ہی اچھا محسوس کریں گے ہم، اور بچے خاص طور پر توجہ سے سنتے ہیں ان کے کلام کو بھی۔ آپ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، چونکہ بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے، اس کے بعد پھر ماحول آتا ہے، پھر گھر کا ماحول یا دیگر درس و تدریس کا ماحول اس کی شخصیت پر بہت زیادہ گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے زینب، ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت کا اور پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ بچے کو جنم دینے کے بعد اس کے مشن، اس کے فرض اور اس کے کام کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک ماں بچے کی پیدائش سے لے کر پیدائش کے بعد کی ساری تکالیف اپنی ممتا کی جھولی میں سمیٹ کر انہیں اپنی محبت کا وہ سایہ دیتی ہے جو رحمت خداوندی بن کر ان کے ساتھ رہتا ہے۔ دیکھیے زینب، دوران حمل سے ہی ماں کے معمولات و شب و روز بچے کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ماں کی عبادت، ریاضت، زہد و تقویٰ بچے میں خوف خدا اور محبت رسول سے سرشار کرتے ہیں۔
بے شک اپنے بچے کو دینی احکامات کی بجاوری کرانا اور ان کے اخلاق اور کردار کی تربیت کرنا نہ صرف بچوں کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں، نہ صرف بچوں کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ ماں بھی باپ بھی اس اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جس شخص کو اللہ بیٹا دے اور اس کو کی ساری زندگی ماں باپ ایسی تربیت کریں کہ وہ عبادت الہی علم دین میں گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 صدیقین کا ثواب لکھتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ زینب کسی کو اولاد کی نعمت سے نوازے تو ماں باپ کا فرض ہے کہ اس کا اچھا نام رکھیں، اس کو تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کریں، جب وہ نکاح کو پہنچے تو سن بلوغت کو پہنچے تو اس کے نکاح کا بندوبست کریں، اور پھر ماں باپ کا یہ بھی فرض ہے کہ اپنے گھر کو اچھا بنائیں۔ دیکھیے پیدائش کے بعد گھر کا ماحول بھی بچے کی شخصیت پر بہت اثر رکھتا ہے کہ بچے کو سچ اور جھوٹ کا فرق بتائیں، حق و باطل کا فرق بتائیں، نیکی بدی کا فرق بتائیں، حلال حرام کا فرق بتائیں، تاکہ یہی بچہ جب پروان چڑھ کر جوانی کی منزلیں طے کرے تو اپنے ملک اور اپنے دین کا نام روشن کرے۔ دیکھیے بابا فرید شکر گنج کی والدہ محترمہ زہد و تقویٰ کے جذبے سے سرشار تھی اور ہمیشہ باوضو رہتی تھی۔ وہ اپنے بچے کو ہمیشہ اس کی ایسی تربیت کی کہ وہ جب بچپن میں انہوں نے اپنے بچے کو نماز پڑھنا سکھائی تو شکر شوق سے کہتے تھے، ان کے مسلح کے نیچے پڑیاں رکھ دیتے کہ بیٹا جب تم نماز پڑھو گے تو اللہ تمہیں انعام دے گا، اور زیادہ عبادت میں مصروف ہوگے تو اللہ اس سے بھی بڑے انعامات سے تمہیں نوازے گا۔ جب وہ نماز پڑھ لیتے تھے تو بچے کو شکر کی پڑیاں نکال کر دیتی تھی۔ یعنی والدین کا فرض ہے کہ برے کاموں پر تنبیہ کریں لیکن اچھے کاموں پر زینب اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ بابا فرید شکر گنج کہنے لگے کہ آج تک میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، تو ماں کہنے لگے کہ کیسے تیری نماز قضا ہوتی، کبھی تیری ماں نے تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ اسی طرح خواجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ محترمہ نے ان میں صبر و شکر توکل پیدا کیا۔ دیکھیں یہ تمام چیزیں بھی تربیت کے حصے میں آتے ہیں کہ جب انہوں نے فقر و فاقہ میں زندگی گزاری اور ساری زندگی اپنے بیٹے کے نام کی، ایک ماں کی تربیت اور ماں کی محبت، زینب دنیا میں اس محبت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ دیکھیں جب ان کا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو اپنے بیٹے سے کہتی تھی کہ بیٹے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اسی طرح عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، دسترخوان پہ کھانا کھاؤ، اللہ کے نام سے ابتدا کر کر کھانا کھاؤ، تو بچے کی تربیت کرنے میں اور گھر کے ماحول کو اچھا بنانے میں زینب والدین کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ اگر والدین میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا تو بھی بچوں کی اچھی تربیت ہوگی۔ اگر والدین 5 وقت کی نماز کے عادی ہوں گے، اپنے گھر کو تلاوت قرآن پاک سے سجائیں گے تو وہ بچہ بھی صبح اٹھ کر اپنے ہاتھ میں موبائل کے بجائے جا نماز لے گا اور تلاوت کلام پاک وہ کرنا شروع کر دے گا۔ دیکھیے دینی عبادت کی سے بجاوری اپنے بچوں کے لیے بجاوری کرانا اور اپنے بچوں کو ہر قسم کی دینی دنیاوی تعلیمات سے روشناس کرانا اور انہیں استقامت کے اور صحیح راستے پہ گامزن کرنے میں گھر کے ماحول کے ساتھ ساتھ والدین کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ایک والدین جب ہماری تربیت کرتے ہیں تو ہم ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، استاد بنتے ہیں، ایک دیندار شخص بنتے ہیں اور اپنے ملک کا بھی نام روشن کرتے ہیں، اپنے والدین کا بھی نام روشن کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام اولاد کو جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو دیکھیں اللہ ہمیں اولاد دے، تو یہ بھی دعا مانگے کہ اللہ تو ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما تاکہ ہم دین کے راستے پہ چلیں اور اپنے اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کی بہترین تربیت کر سکیں۔ آپا سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا، اب اگر سب سے پہلے ہم نے والدین کے کردار کے حوالے سے بات کی، گھر کے ماحول کی بات کی ہے، گھر کے ماحول کے بعد جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ اسکولنگ شروع ہو جاتی ہے اور وہیں سے مزید کردار سازی یا شخصیت سازی جو ہے اس کی شروع ہو جاتی ہے، یعنی اساتذہ اور تعلیمی ادارے بھی اس کی شخصیت میں بہت معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ زرمینہ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے گھر کے سب سے سافٹ کمپوننٹ کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ ہمارے بچے جو ہمارے گھر کا اہم ترین فرد ہوتے ہیں اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو معاشرے کا ایک اہم ترین فرد بن جاتے ہیں، اور اگر ہم بچوں کی اچھی کامل تربیت کریں گے، بینگ اے
پیرنٹس بھی اور اچھے استاد ہونے کے حوالے سے بھی، تو وہ علم کی دنیا میں مہتاب بن کر چمکتے ہیں، وہ اچھے کامل مسلمان بھی بنتے ہیں اور کامیاب ڈاکٹر اور انجینئر کے طور پہ بھی اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ لیکن زینب فی زمانہ بہت معذرت کے ساتھ دیکھا یہ جاتا ہے کہ تعلیم تو بچوں کو بہت اچھی دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن جب بات تربیت کی ہوتی ہے، اخلاق کی ہوتی ہے، کردار کی ہوتی ہے، لحاظ کی ہوتی ہے، مروت کی ہوتی ہے اور بڑوں کے ادب و آداب کی ہوتی ہے تو خاصی کمی دکھائی دیتی ہے۔ اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے والدین کو بھی اور پھر ڈیفینیٹلی ٹیچرز کو بھی، کیونکہ شیخ سعدی کا بڑا پیارا قول ہے کہ اگر ایک عمارت کی تعمیر ہوتی ہے اور اس کی ایک اینٹ ٹیڑھی رکھ دی جائے تو عمارت خواہ کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو لیکن وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ سو یہ بڑا امپورٹنٹ ایج ہوتی ہے، چاہے وہ بچے بگننگ میں ہوں، مونٹسری لیول پہ ہوں، یا پھر 10 to 12 ایئرس کی ان کی جو ایج ہوتی ہے، اسکولنگ ان کی چل رہی ہوتی ہے، اس میں اساتذہ کا، ٹیچرز کا بڑا اہم رول ہوتا ہے جو وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں اور بہت آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں نا بچے ایگزیکٹلی میں اسی سمجھانے والی تھی زینب کہ آئیڈیلائز اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں زینب وہ گھر میں آ کے لٹرلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج ہماری ٹیچر نے ہمیں اچھا اخلاقی سبق یہ سکھایا ہے، آج ہمیں، کیونکہ ابھی تو مجھے ایک چیز بہت اچھی لگی اسکولز کے اندر کہ ناظرہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے الحمدللہ۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر بھی دی جاتی ہے، اسکولز کے اندر بھی، تو دونوں معاون اور مددگار بن جاتے ہیں دونوں ادارے۔ گھر بھی ڈیفینیٹلی ایک ادارہ ہے جہاں سے آپ کی شخصیت اور مزاج کی تشکیل ہوتی ہے، اور پھر اسکول سے بھی تو بچے گھر آ کر بتا رہے ہوتے ہیں آج ہمیں یہ اچھی حدیث سنائی ٹیچر نے، یا ٹیچر نے کہا کہ بڑوں کا ادب اس طرح سے کرتے ہیں، بڑوں کا خیال، ماں باپ کی خدمت، یا ہمیں یہ اخلاقی سبق دیا، یا ہمیں ریڈنگ کا یہ ٹاپک بتایا ہے، اور ایون یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بک کو اس طرح سے کور کرنا ہے کیونکہ ہماری ٹیچر نے ہمیں یہ کہا ہے۔ تو ٹیچر ایک رول ماڈل ہوتے ہیں بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، تو ٹیچرز کو اپنی ذمہ داری کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کیونکہ زینب سرٹن ٹائمز یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ گھروں میں تو اچھی تربیت چل رہی ہوتی ہے لیکن سکول یا ادارے کا جو ماحول ہوتا ہے، یا جو ٹیچرز کی وہاں عدم توجہ کہہ لیجیے، کوتاہی کہہ لیجیے، ان اٹینشن کہہ لیجیے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی شخصیت میں پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں میں ایک ضرور بات کرنا چاہوں گی، جو ہمیں مجالس کے اندر، محافل کے اندر ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے تو بتایا جا رہا تھا کہ فیوریٹزم کچھ اسکولوں کے اندر، کچھ تعلیمی اداروں کے اندر زینب بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے پھر بچے کی شخصیت ماند پڑ جاتی ہے، وہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ جب بینگ اے ٹیچر بچوں کے اندر عدل و انصاف کا مادہ قائم نہیں کریں گے، ان کی یک تلفی کریں گے، تو یاد رکھیے ہر شخص نگہبان حدیث کا مفہوم ہے اور اسے اس کے حوالے سے سوال کیا جائے گا۔ تو بچوں کی پرسنل گرومنگ کی جانب بات ہو، یا ان کے سیلف کانفیڈنس کے لیول کے حوالے سے بات ہو، ان کا اعتماد جگمگانے کے حوالے سے بات ہو، یا ان کا کردار چمکانے کے حوالے سے بات ہو، تو ٹیچرز کی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے انہیں قولی اور فعلی، تھیوری بھی اور پریکٹیکلی بھی بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، کیونکہ استاد روحانی ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اور چونکہ والدین بچوں کو 7 to 8 ایئرس کا یا جو بھی ایک مختص کردہ کچھ ٹائم ہے، کچھ گھنٹے ہیں، زیادہ تر وہ بچہ اپنے اساتذہ کے ساتھ گزارتا ہے۔ تو جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ ہر بچہ اچھی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو چونکہ اساتذہ جو ٹیچرز ہیں وہ بھی روحانی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ بچے کے خمیر کے اندر اچھائی کی رغبت موجود ہے۔ آپ جب انہیں اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، مہذبانہ رویہ اختیار کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، تو بچے معاشرے میں پازیٹیو رول پلے کرنے والے بن سکیں گے۔ بے شک، بڑی اچھی بات کی۔ اور ہم نے تو یہ دیکھا کہ اساتذہ کے لباس کو بھی بچے بہت زیادہ کاپی کر رہے ہوتے ہیں، تو اساتذہ کو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اہمیت دیں اپنے لباس کی بھی، کیونکہ وہ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جناب اس پر مزید کلام کریں گے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب آج جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ خاص طور پر ہم اگر اس بات کو مینشن کریں کہ بچوں کے لیے، والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس ٹاپک پر بات بھی کی جائے اور سمجھایا جائے، خود بھی نصیحت حاصل بھی کریں اور دوسروں کو کرنے کی کوشش بھی کریں، یعنی بچے کی شخصیت پر ماحول کے اثرات کس طرح سے مرتب ہوتے ہیں، سوال سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ اب تک کی گفتگو میں ہم نے یہ جانا کہ والدین کا کیا کردار ہے بچے کی شخصیت کو بہتر بنانے میں یا کردار سازی میں۔ پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ یعنی جب اسکول میں جاتا ہے بچہ، اسکولنگ شروع ہو جاتی ہے، تو اساتذہ کا کیا کردار ہے، اساتذہ کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی ادارے ہیں اور پورے تعلیمی اداروں کا جو ماحول ہے ان کا کیا کردار ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں، جناب ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب آ جاتے ہیں بچے کی شخصیت پر اس کے دوستوں کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گی؟ دیکھیے زینب، دوست جو ہے وہ زندگی کی زینت، حیات زندگی کا سہارا اور خدا کا انعام ہے۔ بے شک۔
मगर दोस्तों के लिए भी सही सोहबत का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। हम अच्छे दोस्तों की सोहबत में रहेंगे तो अच्छी बात सीखेंगे, बुरे दोस्तों की सोहबत में रहेंगे तो बुरी बात सीखेंगे। और दोस्तों की दोस्तियाँ उनकी शख्सियत पर गहरे असरात मुरतब करते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं कि अच्छे लोगों की सोहबत में बैठो तो अच्छी बात सीखोगे और बुरे लोगों की सोहबत में बैठोगे तो बुरी बात सीखोगे। मौलाना रूम फरमाते हैं कि गुनाहगारों की सोहबत में ना बैठो वरना तुम भी गुनाह करना सीख जाओगे। हज़रत उमर फरमाते हैं कि सच्चे दोस्तों को तलाश करो और इनकी पनाह में अपनी ज़िंदगी गुजारो, इसलिए कि ये खुशी के मौके पर तुम्हारे लिए जीनत और आजमाइश में तुम्हारे लिए सामान बन जाएंगे। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुफलिस वो नहीं जिसके पास मालो मता नहीं, मुफलिस वो है जिसका कोई दोस्त नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स में सिरे से कोई खूबी नहीं कि ना वो किसी का दोस्त है ना उसका कोई दोस्त है। तो दोस्तों के लिए मरकज़ मोहब्बत बने, दोस्तों से मोहब्बत करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्तों की मिसाल अच्छी खुशबू से दी कि कोई अच्छा दोस्त जो होता है वो खुशबू की मानंद होता है, अगर दुनिया में रहने लेकिन खुशबू चारों तरफ फैली रहती है। और बुरा दोस्त उसकी सुबह लोहार की मानंद होता है कि आप उसके पास जाते हैं तो आपके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं और अजीब किस्म की बदबू जो वो भी सूंघने को आपको मिलती है। तो देखिए हमेशा सोहबत इंसान की ज़ैनब ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो नेक लोगों की सोहबत में बैठें, नेक और सवाले लोगों की सोहबत में बैठें। ज़ैनब हम देखते हैं कि जिन घरों में रोज़ा नमाज और तिलावत कुरान पाक से घरों को सजाया जाता है वहाँ हमेशा दीनी तालीमात दी जाती है। अगर बच्चा ऐसे दोस्त बनाएगा तो ख़ुद भी नमाज का आदी हो जाएगा, ख़ुद भी दीनी तालीम से शनासाई हासिल कर लेगा, ख़ुद भी रोज़ा रखने के अहकामात उसे पता चल जाएंगे। और ख़ुद ब खुद जब ऐसे बच्चों की सोहबत में रहेगा तो बुराई से हटता जाएगा और नेकी की तरफ जो है वो राग़िब होता जाएगा। देखिए मुखलिस दोस्त रखिए। मुखलिस दोस्त जो होते हैं वो आपकी खुशी गम और दुख दर्द के साथी होते हैं। मुखलिस दोस्त जो होते हैं वो ईसार कुर्बानी हमदर्दी खैर ख्वाही का एक मरकज़ होते हैं। तो उनकी सोहबत में रहकर आपके दिल में भी मखलूक खुदा से मोहब्बत का जज्बा पैदा होगा, आप भी उनकी मदद करेंगे, आप भी दीनी अहकामात के मुताबिक लोगों की खुशी में खुश होंगे और लोगों के दुख में उनका सहारा बनेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों की सोहबत बच्चों को बिल्कुल भी इख्तियार नहीं कर जो अखलाकी बुराई के शिकार हो। जरा में कुछ घरों में देखते हैं कि बच्चे गालम गलोच करते हैं, माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, बड़ों का अदब नहीं करते, फहाश मजाक करते हैं, फहाश गुफ्तगू करते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं। देखिए बच्चा अगर ऐसी सोहबत में रहेगा तो बुरे कामों की तरफ राग़िब हो जाएगा। तो इस सिलसिले में वालिदैन का भी फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों के ज़ैनब आने जाने के टाइम नोट करें। आज देखें कि बच्चों के किन दोस्तों के साथ बैठ रहा है, उन दोस्तों की फैमिली कैसी है, उनके घर का माहौल कैसा है। और देखिए कुछ वालिदैन हम देखते हैं कि वालिद बुरे बच्चों को अपने घर के दरवाजे पे दस्तक नहीं देने देता, अपने बच्चे को डांटता कि ये अच्छा शख्स नहीं है, तुम इससे दोस्ती नहीं रखो। तो आप दोस्ती ज़रूर रखें। दोस्ती अच्छा दोस्त जो होता है वो खुदा का इनाम और खुदा की नेमत होता है, लेकिन अच्छी सोहबत वाले दोस्तों को रखें ताकि आप ज़िंदगी में कभी बुराई के रास्ते पर गामज़न ना हो सके। सुभान अल्लाह। और हकीकत तो बात यही है कि इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है, यानी जिस तरह के दोस्त उसके सराउंडिंग में मौजूद होते हैं, उसके हल्का अहबाब में मौजूद होते हैं, उसकी शख्सियत भी वैसे ही गर्दानी जाती है या पहचानी जाती है या मारूफ हो जाती है। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो जब बच्चा अपनी शख्सियत की या बलूगत तक पहुंचता है तो जाहिर है वो माशरे में कहीं ना कहीं किसी भी सोसाइटी में अपना किरदार अदा करना चाहता है और करना शुरू कर देता है। उसकी शख्सियत पर सकाफ़ती असरात भी होते हैं, माशरे के पूरे अगर सराउंडिंग की बात की जाए मजहबी असरात किस तरह से मुरतब होते हैं, और जनाब माशरती मयारात इस हवाले से क्या इरशाद फरमाएंगे? बहुत शुक्रिया ज़ैनब, बहुत ही उम्दा सवाल किया आपने। बिल्कुल हमारे जो सोशल स्टैंडर्ड्स होते हैं, इस्लामिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमारी सोशल वैल्यूज़ होती हैं या कल्चर के एतबार से, सकाफ़त के एतबार से बात की जाए तो वो बच्चे के माहौल का इर्द गिर्द जो सराउंडिंग्स है वो बच्चे की शख्सियत पर, उसके अफकार पर, किरदार पर, अखलाक पर, उसके नज़रियात और अकायद पर भी वो चीज़ें असरअंदाज होती हैं। अब आप देखें हमारा एक ही माहौल होता है लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एतदाल पसंदी से ज़िंदगी को गुजारते हैं, कुछ लोग बहुत तंग नज़र भी होते हैं, कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जो इस्लामिक
تعلیمات سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, دین ان کی زندگیوں میں اسلام کا رنگ نظر آتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دین سے بہت دور ہوتے ہیں اور اسلامک تعلیمات سے انہیں آگاہی اور روشناسی حاصل نہیں ہو پاتی ان کے ماحول کی بنا پر یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے. اسی طرح سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کیونکہ معاشرہ مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے انسانوں کا, مختلف زبانوں سے, ثقافت سے تعلق رکھنے والے انسانوں کا مجموعہ ہوتا ہے. تو اس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ امیر ہیں, کچھ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, کچھ لوگ سخی ہوتے ہیں, بڑے دل کے اچھے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ بہت تنگ دل ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کا ماحول انسان کو ملتا ہے, صاف ستھرا ہو یا اس کے ارد گرد صفائی نہ ہو, وہ تمام تر چیزیں انسان کے وجود پر, اس بچے کی شخصیت پر, اس کی کریکٹر بلڈنگ پر, اس کی کردار سازی پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو کوشش کرنا چاہیے کہ جب آپ کا بچہ چھوٹا ہے تبھی آپ اس کی اس طرح سے تربیت کریں کہ اسلامک خد و خال کی جو بنیاد ہے اس کو زندگی میں شامل رکھیں, کیونکہ اسلامک فاؤنڈیشن اس کی مضبوط ہو سکے. اور ہم جانتے ہیں ہمارے اسلامی معاشرے کی بنیاد قرآن اور صاحب قرآن ہے, تو اس طرح سے بچوں کی تربیت کا اہتمام کریں. اب تربیت کا مطلب ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو اس کے درجہ کمال تک پہنچانا. اگر ہم اپنے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, ریلیجیسلی بات کریں, تو ایک بچہ جس ماحول کے اندر آنکھ کھولتا ہے وہ اس کو گریب کر رہا ہوتا ہے, چیزوں کو جذب کر رہا ہوتا ہے. میں یہاں سے ضرور آغاز کروں گی, اسلامک تعلیمات زینب کتنی پیاری ہے کہ جب شادی کے لیے کسی خاتون کا, لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ اچھی نیک قوم سے بلانگ کرنے والی ہو. اسی طرح جب اس کی تخلیق کے مراحل ہوتے ہیں تو وہ ماحول بھی ہم سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں کہ بچہ اس کو بھی جذب کر رہا ہوتا ہے, اور اس کی بعد ازاں اس کی برتھ کے بعد وہ چیزیں اس کی پرسنالٹی میں نظر آتی ہیں. پھر اللہ اکبر کی صدائیں اس کے جو کان میں دی جاتی ہے, اذان جب وہ پیدا ہوتا ہے, پھر تہنیک کا جو گھٹی دینے کا عمل ہوتا ہے, تو یہ تمام تر چیزیں بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں. کس طرح سے ہم بچے کے عقائد کو ہی تو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر کی صدا, کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. اسی طرح سے بچوں کو ود دا پیسج آف ٹائم, کیونکہ تربیت کا عمل جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرتا چلا جاتا ہے نا, ہم ان کو سکھاتے ہیں آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, ٹھیک ہے نا, دیانتداری سے بیٹا کام لو, خیانت سے دور رہو, رزق اور پاکیزہ حلال روزی جو ہے کس طرح سے کمائی جاتی ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے, اس کے کیا فضائل ہیں, بچوں کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اس طرح سے میں ثقافت کی بات کروں اور میں ماحول کی بات کروں اور معاشرت کی, تو جس معاشرے کے اندر بچہ آنکھ کھولتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیسا بول رہے ہیں. کئی ایسے گھرانے جس میں آپ جناب سے اچھے انداز میں بات کی جاتی ہے, کئی ایسے بھی گھرانے ہیں جن میں تو تکار سے بات کی جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں بچہ اپنی شخصیت کے اندر ایبزارب کر رہا ہوتا ہے. تو کوشش کریں اس طرح سے بچوں کی تربیت کریں جس سے رویوں میں تبدیلی آئے, گھروں میں تبدیلی آئے, گھر جنت نظیر ہو سکے. کس طرح سے کہ بچوں کو درود پڑھنا سکھائیے تاکہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا کنیکشن مضبوط ہو سکے. بچوں کو دعا کرنا سکھائیے, صبر کرنا سکھائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کنیکشن مضبوط ہو سکے. اگر وہ کسی نیک کام کو کرنے کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو انشاءاللہ کہنا سکھائیے. اگر وہ اچھی چیز دیکھتے ہیں ان کو ماشاءاللہ کہنا سکھائیے. نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ ان کو کہنا سکھائیے. اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ڈیفینیٹلی آپ ان کی گھٹی میں ڈالیں, ان کو سکھائیں تو وہ الحمدللہ کہنے والے بن سکے. اسکالرز کی باتیں سنوائیے, ARYQ TV کے پیارے پروگرامز, تاکہ ان کو بھی اسکالر سے اپنے دین سے محبت ہو, وہ بھی کہیں کہ ہم ان جیسا بننا چاہتے ہیں یا ایسی اچھی باتوں سے اپنی شخصیت کو آراستہ کرنا چاہتے ہیں. یہ تمام جو ثقافتی مراحل ہیں, یا ہم ریلیجیسلی بات کریں یا سوشلی بات کریں, تمام چیزیں بچے کی پرسنالٹی پر اثر انداز ہوتی ہیں. یعنی اچھا ماحول ہوتا ہے, اچھی تربیت, اچھا کردار, اچھی شخصیت سامنے آئے گی. نیگیٹو ہوگا تو وہ شخصیت میں ہمیں نیگیٹیوٹی نظر آئے گی. کیونکہ میں یہاں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ ایک کلاس میں کوئی ٹیم آتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام ہے, تو وہ بچہ کلاس سے باہر چلا جاتا ہے. ٹیچرز بھی غصہ کرتے ہیں کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا. جب وہ واپس آ جاتا ہے تو 99 اسماء مبارکہ وہ سناتا ہے اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے, اور اس نے بتایا کہ میں باہر اس لیے گیا تھا, میں وضو کرنے گیا تھا کیونکہ مجھے والدین نے یہ تربیت دی کہ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لو تو تمہیں باوضو ہونا چاہیے. اس طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں, بکریوں کا ریوڑ لے کے ایک لڑکا چرا رہا ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بکری مجھے دے دو. وہ پہچانتا نہیں کہ یہ امیر المؤمنین ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بکری مجھے دے دو, کون سا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے مالک کو تو کہہ دوں گا کہ اس بکری کو کوئی کھا گیا, لیکن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کرو, کیونکہ انہیں اس دور کے لیے نہیں, آئندہ آنے والے وقت کے لیے تیار کرو, کیونکہ تاکہ وہ
اچھے انداز میں ان چیلنجز کا سامنا کر بے سکے شک۔ اور زندگی بسر کر یعنی سکے۔ ایمان کا اتنا مضبوط ہونا اور اتنا کامل یقین ہونا اللہ کی ذات پر کہ جہاں پر آپ موجود ہیں آپ کو یہ ادراک ہو، یہ یقین ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ماحول کی ہم بات کر رہے تھے جس طرح سے، تو ایک عورت اگر اچھے ماحول سے آتی ہے تو وہ جنت نظیر بنا دیتی ہے اس گھر کو۔ اگر سپوز اگر ہم ایک مثال کے طور پر بات یہ مان بھی لیں کہ اگر اس کا شوہر بہت زیادہ دین سے قریب نہیں ہے تو ایک عورت آ کر اس کی مزید تربیت کر سکتی ہے، اور کرتی ہم نے ایسا معاشرے میں دیکھا کہ اس نے اس گھر کو ایسا بنا دیا جو مذہبی گھرانہ ہو گیا، اس گھر کو ایسا بنا دیا کہ جو بہترین گھرانہ ہو گیا، عدم توازن کا شکار تھا لیکن توازن قائم ہو گیا، تنگ نظری کا شکار تھا لیکن بہترین گھرانہ ہو گیا۔ تو ایک عورت خاص طور پر اور مرد کی دونوں کی جو شخصیت ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک تو اس کا ماحول اثر انداز ہوتا ہے، لیکن جب وہ بہتر تربیت یافتہ ہو کر اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو بہتر کرتا ہے تو وہ معاشرے میں، سوسائٹی میں بہتر کردار ادا کرتے ہیں۔ وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور آج ہم میری پہچان میں بچے کی شخصیت پر ماحول کے جو اثرات ہیں، جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کی شخصیت پر، اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے گھر کے ماحول اور دوست احباب کے تعلق سے بھی بات کی، اداروں کی بھی بات کی۔ اب جہاں تک ہم دیکھتے ہیں جناب، تو جو میڈیا کا کردار ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا کا کردار ہے، وہ بھی شخصیت سازی میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اچھا، اس کو بھی چیک اینڈ بیلنس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر بھی بچے اپنا بہت زیادہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ کیسے ان کو چیک اینڈ بیلنس کیا جائے، کتنا ان کو ٹائم دیا جائے، کتنی ان کو اجازت دی جائے۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ارشاد فرمائیے گا، کیونکہ بچے کے ہاتھ میں، ہر بچے کے ہاتھ میں ڈاکٹر صاحبہ آج کل موبائل ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے زینب، جب ہم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ دولت کی فراوانی بھی مسائل کو جنم دیتی ہے، اور ضرورت سے زیادہ قربت بھی مسائل کو جنم دیتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ آزادی بھی مسائل کو جنم دیتی ہے، اور ضرورت سے زیادہ سختی بھی مسائل کو جنم دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زینب، موبائل تو آج کل فیشن بن گیا ہے۔ جی، جس شخص کے پاس کے ہاتھ میں موبائل ہے اسے توقیر سمجھا جاتا ہے، اور یہ موبائل فون ایسا فتنہ ہے جس نے نوجوانوں کی تنہائیوں کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں والدین کی بھی ذمہ داری ہے، گھر کے ماحول بھی اس پر، گھر کے ماحول اچھا ہوگا تو یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی۔ گھر کا ماحول میں اگر غیر ذمہ دارانہ رویہ ہوگا، بے ترتیب زندگی ہوگی، تو وہاں یہ تمام مسائل جنم لیں گے۔ دیکھیے، زیادہ فون کے استعمال سے سب سے پہلے بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں۔ وہ رات بھر فون پر بات کرتے ہیں تو ہوم ورک کرنے اور یاد کرنے کا عمل جو ہے وہ سست ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ موبائل استعمال کرنے سے زینب ان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، دھندلا پن اور درد سر جیسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے زینب، موبائل سوشل میڈیا پر زیادہ تر فیک نیوزیں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر ایک آپ یہ بھی دیکھیے کہ نا فحش لٹریچر بھی ڈلا ہوا ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر، جس کو پڑھ کر بچہ ذہنی انتشار کا شکار ہو سکتا ہے، اور بہرا روی کی طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے گا۔ اچھا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ والدین جو ہیں خود بھی موبائل کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے بچے کو کیسے منع کریں گے نا۔ پھر اس کے بعد جو ہے بچے کو کھانا کھا رہا ہے تو کھانے کے دوران بھی بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے، تو اس کی جسمانی اور ذہنی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ماں کا بھی بہت اہم رول ہے، کیونکہ باپ صبح سے آفس چلا جاتا ہے اور شام میں آتا ہے۔ ایک ماں دن بھر اگر گھر میں رہتی ہے، اگر دوستیں آئی ہیں تو ماں کہتی ہیں لو گیم لگا کے دے دیا، تم بات کرو۔ اگر شاپنگ کرنے جا رہی ہیں تو بچوں کے ہاتھ میں کوئی کارٹون لگا دے کہ تم یہ دیکھو بھی ہم تھوڑی دیر میں واپس آئیں گے۔ پھر تیسرے کہ اگر کھانا بنا رہی ہیں تو بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے وہ فوراً یہ نہیں کہ کوئی قرآنی آیات یاد کرو، آج کی اچھی بات یاد کرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی حیات مبارکہ کا پر کوئی کتاب دے کے پڑھو، وہ فوراً موبائل دے کر اپنی ذمہ داریوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتی ہیں، جان چھڑاتے ہیں۔ اچھا، پھر میں ایک تنبیہ کروں گی کہ زینب، چلیے لڑکوں کو کسی حد تک نظر انداز، لیکن آج کل لڑکیوں کے ہاتھوں میں جو موبائل ہے نا، وہ بری صحبت کا شکار ہو سکتی ہیں۔ کچی عمر ہوتی ہے، کچے ذہن ہوتے ہیں، کبھی اس ذہنوں میں بھی انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی لڑکیوں کو، بعض گھروں میں دیکھا کہ بچیاں ساری رات موبائل استعمال کر رہی ہیں
तकिए के नीचे रखकर सो रही है। माँ का फर्ज है कि अगर मोबाइल देखना है, पढ़ाई के वक्त कोई चीज़ इसमें से तलाश करनी है तो वो तलाश करो और अपने वक्त पर सो जाओ, अपने वक्त पर उठो और अपने वक्त पर सो जाओ। तो इस सिलसिले में हमें बच्चों को दीनी तालीमात से भी आगाही देना चाहिए। इसी की जनाब ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल भी नुकसानदेह होता है। देखिए ये तमाम चीज़ें बंदे के अंदर भी इंतशार पैदा कर रही हैं, उन्हें बहरा रवी का भी शिकार कर रही हैं। लड़कियां भी आजकल बदजन हो रही हैं अपने हालात से, अपने माशरे से। तो माँ का फ़र्ज़ है कि अपनी लड़कियों की तरबियत से इस अंदाज में करें। अगर उन्हें मोबाइल यूज़ करना है, किसी दोस्त से बात करनी है तो ज़रूर बात करें, किसी टीचर से कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछें। इसके अलावा लेट नाइट उनके हाथों में मोबाइल ना दें ताकि ये बच्चे जो हैं बहरा रवी का शिकार न हो, क्योंकि आज के बच्चे मुस्तकबिल का मेमार हैं, आगे जाके अपने मुल्क और अपने दीन का नाम रोशन करेंगे। तो बच्चों को इन तमाम चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए वालिदैन की भी जिम्मेदारियां हैं, असतिज़ा की भी जिम्मेदारियां, घर के बुजुर्गों की भी जिम्मेदारियां, और घर का माहौल भी अहम किरदार अदा करता है। अच्छा माहौल होगा, जहाँ पाबंदियाँ होंगी तो बच्चे अच्छी बात सीखेंगे, और बुरा माहौल होगा तो बच्चे जो है वो बर्बादी और तबाही की तरफ बेशक। एक और भी नुक्ता मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि मैं वाकई अपने इर्द गिर्द बच्चियों को ख़ास तौर पर जो देख रही होती हूँ तो वो मोबाइल पर देख रही होती हैं इतने नए नए ब्रांड्स के जो फैशन के पर्स और कपड़े और ज्वेलरीज आ रही होती हैं, और जो लोग नहीं ले सकते हैं वो देख देख कर एहसास कमतरी का शिकार हो रही होती हैं वो बच्चियाँ, और फरमाइश कर रही होती है। और फरमाइश करने के बाद जब उनके वालिदैन उसे पूरा नहीं कर सकते तो वो दूसरी सोर्सेज इस्तेमाल करती हैं, और फिर ये बात बहुत आगे तक चली जाती है और वो सब जानते हैं कि इसको कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वहीं अगर हम रोक लेंगे, यानी मोबाइल कम से कम उनको दिया जाए और सोशल मीडिया जो भी मीडिया इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर अगर हम पासवर्ड भी अपने पास रखें, वालिदैन के हवाले से ख़ास तौर पर बात करें, और उन्हें उसी टाइम पर वो मोबाइल या कोई भी चीज़ दी जाए जिस वक्त ख़ास तौर पर वालिदैन घर पे हों और अपने सामने वो चीज़ इस्तेमाल करें, तो बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है बेराह रवी का शिकार होने में, कि बच्चे जो है दूसरी चीज़ों पर राग़िब नहीं हो सकते या उनकी रग़बत इधर उधर नहीं जा सकती या तवज्जो इधर उधर नहीं जा सकती। अब अगर हम बात करते हैं शख्सियत साजी की, जिस तरह से इब्तिदाई अव्वल वक्त से ही बात की जा रही है, किस तरह से हमें गहरी नज़र रखनी है, एक तो हमने ये बात की। फिर ये भी बात है कि हम तजावीज़, क्योंकि दोनों मेहमान शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, तजावीज़ की भी बात करें, कैसे बेहतर शख्सियत बनाने में हम सब यानी कि सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हुए किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं जिस तरह से शख्सियात थीं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, और दीगर ऐसी शख्सियात जिन माओं ने पैदा की हैं, जिन माओं ने बनाई हैं, कैसे बनाएंगे हम? बहुत शुक्रिया ज़ैनब। देखें, बच्चों की शख्सियत के हवाले से सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद को एक नेमत, एक रहमत के तौर पर हमें अता किया है। कुरान पाक में इसको बशारत से ताबीर किया गया है, खुशखबरी से, इसको दिलों का समरा करार दिया गया है अहादीस मुबारका की रोशनी में। और ये बात भी कुरानी आयात के मफ़हूम के अकॉर्डिंग हमारे सामने आती है। जब वालिदैन बच्चों की उम्दा खतूत पर तरबियत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी ईमानियात का, अकायद का, तो कुरानी आयात की रोशनी में ये बात हमारे सामने आती है कि उन वालिदैन और औलाद को जन्नत में मिला दिया जाएगा। तो आप देखें कि इसका कितना बड़ा फ़ायदा है। फिर हम उनकी अच्छी तरबियत किस तरह से, किस जहद से कर सकते हैं कि हमें हदीस मुबारका की रोशनी में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। फरमाया गया कि वालिद जो सबसे उम्दा चीज़, अच्छा तोहफ़ा, अच्छा गिफ्ट अपने बच्चों को दे सकता है वो उनकी उम्दा खतूत पर तरबियत है। और बहुत प्यारी हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि अपनी औलाद को, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत, उनके अहले बैत से मोहब्बत और तिलावत कुरान। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत उनके हवाले से बताइए, उनकी खुसूसियात, उनके उसवा हसना के हवाले से, उनके ख़साइल, उनके शमाइल के हवाले से उनको गाइडलाइन दीजिए। उनके अहले बैत के हवाले से बताइए इमाम ज़ैनुल आबिदीन का क्या मकाम मर्तबा है, सैयदा कायनात की क्या शान है, मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम और हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या अजीम मकाम और मर्तबा है, इससे आगाही दे। फिर कुरान पाक जो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, जो ज़िंदगी के हर शोबे के हवाले से हमारी रहनुमाई करता है, इस हवाले से बच्चों को गाइडलाइन दें, उनको तिलावत कलाम मजीद तर्जुमा और तफसीर के साथ कोशिश करें। या एक हदीस ही, जैसे मिशकातुल मसाबी एक बहुत प्यारी हदीस की किताब है, उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल है, एक हदीस ज़रूर उनको सुनाई जाए ताकि उनकी शख्सियत की, उनके किरदार की, अफकार और नज़रियात की तामीर हो सके। फिर बच्चों की तरबियत के हवाले से मैं ये भी ज़रूर ऐड इन करना चाहूँगी ज़ैनब कि ससुराली झगड़ों को सेट असाइड करके, साइड पर रख के बच्चों की ज़हनी, इखलाकी, जिस्मानी, हर लिहाज से रूहानी अच्छी तरबियत करना चाहिए। इसके हवाले
سے ہم جانتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں بڑی پیاری نصیحتیں قرآن پاک میں ملتی ہیں. 13 سے 18 تک کی جو آیات ہیں ان کا خود بھی مطالعہ کریں, بچوں کو بھی بتائیں, جس میں ہمیں بڑے بہترین اور درست طریقے سے گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے بچے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اس طرح سے وہ خود کی بھی تربیت کر سکے گا اصلاح کا سامان, اور پھر دوسروں کی بھی کر سکے گا. پھر بچے کو یہ سکھائیں ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, تاکہ وہ دنیا میں آگے بڑھے, کیونکہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں دنیا میں, مختلف حالات کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, تو وہ اللہ سے اس کا کنیکشن دعا کی صورت میں, صبر کی صورت میں, اس کی رضا پانے کی صورت میں برقرار رہ سکے. ان کو چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائیں, اچھی اچھی نصیحتیں کریں, اور جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودوھا الناس والحجارہ, کہ اپنی اولاد کو, اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جس کا ایندھن پتھر اور آدمی ہے. آپ دیکھیں اس اہل کے اندر آپ کی اولاد بھی تو شامل ہے, آپ ان کی اچھی تربیت کریں, جیسے لقمان علیہ السلام کے حوالے سے میں نے حوالہ دیا, اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو براہ راست نصیحتیں فرمائی ہیں نا ہمارے بچوں کے لیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں ایک بڑی پیاری حدیث ملتی ہے کہ تم اللہ کے احکامات کی اور اس کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا, یہ ہمیں فرمائے گا. تو جب ہم ان جو پیارے امور ہیں اور جو خطوط ہیں اس پر بچوں کی تربیت کرتے ہیں, شیخ سعدی کی حکایات سناتے ہیں, شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مدارج النبوہ سناتے ہیں, تو بچوں کی شخصیت آئیڈیل شخصیت کے طور پر اور نکھار کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے. اور یہاں میں اپنی بات کا اختتام کروں گی, مظفر وارثی کی بات بھی اور نصیحت بھی ہے اس پر, کہ پھر گدڑیوں کو لال دے جہاں پتھروں میں ڈال دے, مستقبل پہ ہوں حاوی ہم, ماضی سا ہم کو حال دے, دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا, تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین. بے شک بے شک, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحبہ کوئی میسج دینا چاہیں فرمائیے گا. دیکھیے, جب ہم تربیت کی اور ماحول کی بات کرتے ہیں تو سیدنا غوث اعظم کی والدہ محترمہ نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا اور ہمیشہ سچ کے راستے کو اپنانا. تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ کے راستے کو اپنایا اور ولیوں کے سردار کہلائے. تو اللہ تعالی ہمیں انبیاء, اصحاب اور اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی زرمینہ. جی میں اختصار کے ساتھ یہ کوٹ کرنا چاہوں گی زینب کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اللہ رب العزت نے مجھے عرش کے خزانے میں سے عطا فرمائی ہے, تو اپنی بیویوں کو اور اپنی اولاد کو یہ سکھائیے تاکہ ان پھولوں کی تازگی کو یقیناً قائم رکھا جا سکے. سبحان اللہ. دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا شکریہ ادا کروں گی. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں, زرمینہ ناصر صاحبہ آپ تشریف لائیں, دونوں کی آمد کا بہت شکریہ, مشکور ہیں آپ دونوں کے. بچے کی شخصیت پر ماحول کے کس طرح سے اثر ہوتا ہے ماحول کا, اور جناب اس کی شخصیت کیسے پھول کی طرح کھل سکتی ہے, کیسے بدبودار اور کانٹوں کی طرح ہو سکتی ہے, یعنی دوسروں کو نقصان دے یا نقصان پہنچانے والی ہو سکتی ہے. بچہ چونکہ سادے کاغذ کی طرح ہوتا ہے, جیسا اس کو ماحول ملے گا اسی ماحول میں وہ پنپتا ہے, اس کی کردار سازی ہوتی ہے, اس کی شخصیت سازی ہوتی ہے. فی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حقیقتاً بچے بہت زیادہ سمجھدار بھی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے اسپیچز دے رہے ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھا بھی رہے ہیں, یہ بھی ہم نے دیکھا. تو پیوستہ رے شجر سے امید بہار رکھ. تو ہمیں اپنے نوجوان سے بہت زیادہ, یہ جو اقبال کے شاہین ہیں, یہ جو اقبال کے نوجوان ہیں جنہیں اقبال نے بہت شاعری میں سراہا ہے, تو ہم اپنی اقوام کو, ہمارے جو پاکستانی خاص طور پر بچے ہیں, ان سے ہمیں بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں. یقینی طور پر انہیں ہی باغ دور سنبھالنی ہے اس ملک کی. تو ہم بہت دعا گو ہیں اور بہتر مستقبل کی دعائیں کر رہے ہیں. اجازت دیجیے گا, فی امان اللہ.